بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد بابرکت میں متعدد ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ ایک شخص سے جرم سرزد ہوتا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا از خود اعتراف کرتا اور استدعا کرتا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہوا اس کی سزا دے کر اس کو پاک کر دیا جائے۔ اس کی دو مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ یہ شخص پھر آگے بڑھ کر اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور حد جاری کرنے کی استدعا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں، مگر یہ شخص اپنے جرم کے اعتراف میں قائم رہتا ہے اور حد جاری کرنے کا کہتا ہے، یہاں تک کہ جب 4 بار اقرار کر لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ قبیلے کی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے حرام کاری کے جرم کا از خود اقرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اس حرام کاری سے حاملہ ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس بھیج دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے گود میں اٹھائے خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے اور نفاذ حد کا مطالبہ کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ ابھی جاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ سے دودھ چڑا لو اور یہ روٹی کھانے لگے تو پھر آنا۔ پھر چلی جاتی ہے اور 2 سال گزرنے کے بعد پھر واپس حاضر ہوتی ہے۔ بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، میں حاضر ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس عورت کے متعلق کوئی اہانت آمیز بات نکل آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے اس طرح کا توبہ کیا ہے کہ اگر اسے تقسیم کر دیا جائے تو روئے زمین کا ہر آدمی اس کی فضیلت پا سکتا ہے۔ یہ ہے ضمیر کی بیداری، خدا ترسی اور آخرت کا ثمرہ۔ سبحان اللہ۔